أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رمضان المبارک کی 13ویں شب کے پروگرام میں آپ کا استقبال. سورہ یوسف کا بقیہ حصہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل یہ پارہ ہے. اس پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. اس پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے، جس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے اور یہ توحید کی صورت ہے. اس کے اندر توحید کے بے شمار دلائل و شواہد پیش کیے گئے ہیں. جیسا سورہ یونس میں بھی باتیں آئی تھیں، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آسمان و زمین کی خلقت، آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھائے جانے پر، زمین کو پھیلانے پر اور پہاڑوں کو گاڑنے پر اور ان کے بیچ میں سے نہروں کے نکالنے پر، گھنے گھنے باغات اور ہری بھری کھیتیاں اور ان میں لگنے والے اناج اور پھل، ان سب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور توحید کی بہت ہی شاندار دلیلیں پیش فرمائیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ fates of nations is in the womb of their deeds. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. کہا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ حالت خود اپنی آپ بدل نہیں لیتے. یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی قوم خیر مذلت میں گر جاتی ہے اور وہ ریسیونگ اینڈ پر ہو جاتی ہے، اس پر مصیبتوں کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، اس پر ہر طرف سے کوڑے برستے ہیں، تو یہ اصول بتایا گیا کہ یہاں تک پہنچنے میں تمہارا ہی کردار ہے. یہ اصل پس منظر ہے اس آیت کا. اس آیت سے دوسرا مفہوم جو لیتے ہیں، اب یہاں سے نکلنا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ تم اپنی تقدیر نہ بدل لو. یہ دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں. اس کے بعد اس پارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کے سلسلے میں مثالیں پیش کی گئیں. سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سیلاب جب آتا ہے تو اس پر جو جھاگ ہوتی ہے وہ بے وزن ہے، اور ایسے ہی دنیا میں بے وزن لوگ جھاگ کے مانند ہوتے ہیں. باطل جھاگ کے مانند ہے اور حق چونکہ وہ وزن رکھتا ہے وہ ہمیشہ سیٹل ہوتا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں دی. کہا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. حق و باطل کو اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت سے تشبیہ دی، اور کتابوں کو بھیجے جانے کا مقصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد، انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لایا جائے. حق و باطل کے لیے ایک اور مثال اس پارے میں ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. آگے آیت چلتی ہے. فرمایا کہ حق وہ ایک مضبوط درخت کے مانند ہے، اصلی ذات کا درخت ہے، جو ایک بیج بونے سے وہ درخت اگتا ہے اور اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے کہ وہ شجر سایہ دار ہو جاتا ہے. وہ پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، اپنے درخت سے ہر ایک کو مستفید کرتا ہے. اس کے برعکس باطل گھڑ پر، کچرے پر اگنے والے پودے کے مانند ہے، جسے ثبات نہیں، جسے قرار نہیں، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. بس اسے اکھاڑنے والے ہاتھ چاہیے. جس دن وہ ہاتھ پیدا ہو جاتے ہیں تو باطل کو نکال دیا جا سکتا ہے. یہ مثالیں اس میں بیان کی گئیں. پھر جنت اور جہنم کے مناظر آئے ہیں
کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں انہیں تحیت اور سلام سے استقبال ہوگا، کہا جائے گا کہ تمہارے نیک اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت انعام میں نوازا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ جب جہنم میں جائیں گے تو لعنت و ملامت ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے وہ اپنی بیوی اور بچے کو لا کر مکے میں بسایا، اور پرپز یہ بتایا کہ یہ نماز کے پابند بنے، گھر کی تعمیر ہوئی، حج کے لیے لوگ آئیں اور امن کا گہوارہ بنے، پھلوں کا رزق ہمارے بچوں تک پہنچے، یہ سب دعائیں اور وہ باتیں وہاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے اور دعا پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے اور اس کے مضامین ختم ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آئیے اس پارے کے اندر ایک دلچسپ بہت انٹرسٹنگ کی آپ کو دکھائیں گے، اور اس سے قرآن مجید میں جہاں جہاں سٹوریز آئی ہیں انہیں سمجھنے میں آپ کو بہت ہی خوشی ملے گی، انسائٹ ملے گا، آپ کی نظر گہری ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پارے سے جو ہم کی نکال رہے ہیں وہ کلید یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بقیہ حصہ اس پارے میں آیا ہے۔ اس سے پہلے والے پارے میں اس کی شروعات آئی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے، احسن القصص ہے۔ آئیے مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب سے، جو مشہور و معروف عالم دین، قرآن کے مفسر اور جامعۃ الفلاح کے شیخ التفسیر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا؟ سورہ یوسف کو کیا کہا گیا ہے؟ احسن القصص۔ احسن القصص معنی بہترین قصہ۔ دیکھیے، جہاں تک قصوں کی بات ہے، تمام قصے قرآن مجید کے سب بہترین ہیں، بہترین سارے قصے ہیں۔ احسن القصص لوگوں نے تو بہت بنا دیا، احسن القصص یوسف و زلیخا قصہ بیان کیا جائے، ہاں، جو ایسے ہوتا ہے ایک افسانے کے انداز سے۔ بھیا افسانہ نہیں ہے، سارے قصے قرآن مجید کے۔ قصص کس کو بولتے ہیں؟ قصص۔ دیکھیے، ایک قصہ، اس کی جمع قصص آتی ہے، قصہ کی جمع قصص، قصہ واحد جمع قصص، اس کے معنی سچ اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ کے مجموعے کے نام قصہ ہوتا ہے۔ اس میں سچ بھی ہوگا، اس میں جھوٹ کی بھی آمیزش، اس کا نام کیا ہے؟ قصہ۔ اور اس کی جمع کیا ہے؟ قصص، قصص قاف و زیر۔ اور قصص کیا ہے؟ قصص میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید جو ہے، آپ سورۃ القصص ہے، سورۃ القصص ہے، قصص ہے، یعنی اس کو جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ ہمیں قصص نہیں پائیں گے، انبیاء قصوں میں قصص نہیں پا سکتے آپ۔ کہاں کیا ملے گا؟ قصص۔ قصص کے معنی سچے واقعات، جھوٹے واقعات نہیں ہیں۔ اب دیکھیں گے قصص الانبیاء ہے نا، قصص الانبیاء، انبیاء کے سچے واقعات۔ اگر قصص الانبیاء ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قصص الانبیاء میں یوسف زلیخا قصہ، آپ سمجھ جائیے کہ اس میں کیا ہے؟ آمیزش، افسانہ بنا دیا گیا ہے، سمجھ جائیے۔ اگر کسی نے رکھ دیا نام کیا؟ قصص الانبیاء، اور اس میں کس کا ذکر؟ یوسف اور زلیخا کا نمک مرچ میرے خوب لکھ دیا ہے، سمجھ جائے کیا یہ قصص ہے، جھوٹ کی آمیزش ہے۔ یا حضرت سلیمان اور بلقیس کا قصہ تفصیل کے ساتھ نمک مرچ ملا کر بیان کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ قصص، بالکل قصص۔ لیکن قرآن مجید جو بیان کرتا ہے قصص نہیں بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ قصص۔ بات واضح ہو گئی ہے، یہ سمجھ گئے آپ لوگ۔ احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اب یہ ہے، یہاں سورہ یوسف میں یقیناً احسن القصص کہا گیا ہے۔ تو اب احسن القصص کے معنی کیا ہے؟ بہترین پیرائے بیان، بہترین انداز بیان ہے۔ بہترین انداز بیان تو ہر جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پوری سورہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری تاریخ رکھ دی گئی حضرت یوسف کی، عروج و زوال کی،
ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کچھ حصہ اس سورہ میں، کچھ حصہ ہے اس سورہ میں، کچھ حصہ وہ حصہ اس سورہ، جیسے حضرت موسیٰ کے قصے میں دیکھتے ہیں آپ، ہے نا، ایک جگہ نہیں سب، پورے قرآن مجید میں کہیں حصہ کچھ تھوڑا بیان کیا، پھر دوسری جگہ تھوڑا بیان کیا، پھر تیسری جگہ بیان کرتا ہے نا آدم علیہ السلام اسی طرح۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہ پیرائے بیان ہے تو کیسے شروع سے لیا ہے بالکل، اور خاص دو دو تین تین سب ایک منظر، اس طرح سے انداز، یہ انداز ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، سید قطب لکھ دیا مسرحیہ، بہترین مسرحیہ۔ مسرحیہ کس کو بولتے ہیں؟ مسرحیہ جو میں کہتا ہے قرآن مجید کے مسرحیہ، اس سے بہتر جو ہے انسانی دماغ تخلیق ہی نہیں کر سکتا یہ مسرحیہ۔ مسرحیہ کہتے ہیں جو ڈرامہ ہوتا ہے نا، ایک خاص معنی میں، تو اب اس کو ہم قرآن مجید ڈرامہ تو نہیں کر سکتے، لیکن سید قطب شہید نے کہا کہ جو ڈرامہ معیاری جو ڈرامہ نفسیاتی ہوتا ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک قصہ کہاں لے جا کر کہاں چھوڑ دیا، پھر آگے دوسرا قصہ، پھر دیکھے جاتے پھر ایک تیسرا قصہ، پھر وہاں جا کر پھر چوتھا قصہ۔ یہ ہے پہلا بیان، اس کا بہترین انداز بیان ہے قرآن مجید میں۔ بالعموم قصے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس بنیاد پر حضرت یوسف کے قصے کو احسن قصص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے مولانا سے سنا کہ اس کے جو گوناگوں پہلو ہیں اس کے نتیجے میں اسے بہترین قصہ قرار دیا گیا۔ ایک وجہ نہیں ہے، اسے آپ کئی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں میں گئے بغیر آج ہم صرف ایک پہلو کو آپ کے سامنے بتائیں گے، اور وہ پہلو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ 12ویں اور 13ویں پارے میں آیا۔ اس سے پہلے جو 12 پارے گزرے ہیں اس میں کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ گزر چکا۔ قرآن کا پڑھنے والا اس سے ٹریول کرتے ہوئے آتا ہے اور کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور جب وہ 12ویں پارے کے اینڈ میں آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتا ہے، اور دونوں میں ایک کامن پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ایجپٹ سے ہے۔ دونوں کا کامن پوائنٹ میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دونوں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں واقعات میں حیرت انگیز مماثلت بھی ہے، سملیرٹی بھی ہے، ڈفرنس بھی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایچ اینڈ ایوری پارٹ لیں گے تو اس کا ریفلیکشن، اس کا ایک مرر امیج یہاں ملے گا۔ احسن القصص کی ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔ البینہ انسٹیٹیوٹ والے نعمان علی خان صاحب نے اس پر کافی ریسرچ کیا ہے، اور انہی کے ریسرچ کردہ مواد کو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو دونوں سٹوریز کو اختصار کے ساتھ سن لیں۔ پہلی جو سٹوری ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، چونکہ اس پارے میں انہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور اس قصے کی شروعات خواب سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کہتے ہیں کہ یہ خواب بھائیوں کو نہ سنائیں، اس لیے کہ ان کے بھائی جیلس تھے، حاسد تھے، اور کوئی بھی برا اقدام کر سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے فادر حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں کمزور اور لاچار ہو چکے تھے، اور ان کے بچے ان سے آگے نکل رہے تھے۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا، کھیلنے کے بہانے لے گئے۔ جاتے وقت حضرت یعقوب کا دل ہی نہیں تھا، لیکن بہلا پھسلا کر لے گئے، اور حسد تھا انہیں، لے جا کر انہوں نے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے نکلے تو کسی نے خریدا اور لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وہ ایک عورت کے گھر میں پہنچے، وہ عورت ان پر ڈورے ڈال رہی تھی، انہیں غلط کام کی ترغیب دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش پوری نہیں کی، اپنے نا کردہ جرم کی سزا یہ پائی کہ جیل میں اٹھا کر انہیں پھینک دیا گیا۔ پھر وہاں سے جیل سے بادشاہ کے دربار تک پہنچنے میں ایک واقعہ ہوا۔ جیل میں 2 لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ ان میں سے ایک آدمی کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور ایک رہا ہوا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے متاثر تھا، وہ گیا بادشاہ کے پاس، حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا۔
ایک مدت کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر چاہا، تو یہ جو رہا شدہ قیدی تھا اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بندہ ہے جیل میں اس سے جا کر تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ تعبیر انہوں نے بتائی تو ایجپٹ کی سلطنت کو بہتر کیسے بنایا جائے اس کا منصوبہ دیا، اور اس کے بعد بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل کو بلایا اور فلسطین سے آ کر وہ ایجپٹ میں آباد ہو گئے۔ یہ اختصار کے ساتھ وہ واقعہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اس کی شروعات بھی ہوتی ہے ایک خواب سے، اور یہاں بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور اسے اس کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے، ڈی تھرون ہو جائے گا، یہ اس کے معبرین نے بتایا، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا تو قانون یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کا دل دھڑک رہا تھا تیزی سے، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالی نے سکینت نازل کی اور انہیں الہام کیا کہ اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دو، اور انہوں نے دریا نیل میں بچے کو ٹوکری میں رکھ کر ڈال دیا۔ اور ان کی جو بہن تھی وہ کمپیشنیٹ تھی، وہ پیچھے پیچھے گئی، دیکھا تو محل میں اس ٹوکری کو اٹھا لیا گیا اور بچے کو وہاں بادشاہ کی بیوی نے لے لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ہی لمحوں میں ماں کی گود میں موسیٰ کو واپس لوٹا دیا اور ماں نے اس کی نرسنگ کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے۔ ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک دن صبح صبح وہ نکلے شہر میں، تو بنی اسرائیل کے لوگ غلام تھے، غلامی پر معمور تھے، بڑے بڑے احرام مصر بناتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک غلام جو بنی اسرائیل کا تھا وہ ایک آفیسر کے ساتھ یا ایک بندے کے ساتھ جو قبطی تھا، یعنی یہ کہ کاپٹک تھا، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا تو وہ کاپٹک آدمی وہیں ڈھیر ہو کر مر گیا۔ پھر دوسرے دن جب صبح میں گئے تو پھر جو ہے وہی آدمی لڑ رہا تھا۔ اب دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ نے جا کر اسے مکہ مارنا چاہا کہ کیا روز روز تمہارا یہی شیوا ہے کہ لڑائی کرتے رہو؟ تو اس نے پکار کر چلا کر کہا کہ کیا کل جس طرح سے تم نے اس کو مارا تھا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آپس میں پولیس آفیسر سے دیکھ لیا، معلوم ہو گیا، تو بعد میں پولیس والوں نے طے کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہو گئے، سیدھے مدین پہنچے تو ایک کنواں پر پہنچے، وہاں دو عورتیں تھیں، وہاں بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا اور ان دو عورتوں کے گھر کو پہنچنے کو موقع ملا، وہاں شادی ہو گئی اور وہاں انہیں سپورٹ ملا۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا رخ کیا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور بادشاہ فرعون کے دربار میں بھیجا اور وہاں انہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ آخرکار ہوا یہ کہ فرعون ڈوب گیا اور بنی اسرائیل ایجپٹ چھوڑ کر نکل گئے۔ اب ان دونوں واقعے کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، احسن القصص کیسے ہے، آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ، یہ آج ہمارا جو ہے موضوع ہے، یہ آج ہماری کی ہے۔ قرآن کے تمام سٹوریز احسن ہیں، خوبصورت ہیں، بہت بیوٹیفل ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ، کوئی واقعہ ہم سناتے ہیں تو کیسے سناتے ہیں، کیا اس میں لطافت ہے، کیا اس کے اندر سسپنس ہے، کیسے اس کے اندر کیریکٹرز لائے جاتے ہیں، بگننگ کیسی ہے اس کی اینڈنگ کیسی ہے، یہ بہت سی چیزوں پر مشتمل قصہ ہوتا ہے۔ تو آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ میں آج ہم صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے یہ واقعہ اور کس بیوٹیفل طریقے سے اس واقعے کو نریٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی کی۔ اب دونوں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے کہ دونوں میں کس طرح سے آپ میرر امیج دیکھتے ہیں۔ اسٹارٹس ود اے فادر، یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک باپ سے شروع ہوتا ہے اور تھریٹ انسائڈ دی فیملی، گھر کے اندر خطرہ ہے، اور provide Yusuf with emotional and spiritual nourishment and affection suitable for a young teenager۔ والد محترم بچے کو کنسول کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم ایک بہت بڑے کام کے لیے چن لیے جاؤ گے اور سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے باپ سے، یہ قصہ شروع ہوتا ہے ماں سے۔ یہاں گھر کے اندر تھریٹ ہے، یہاں گھر کے باہر تھریٹ ہے۔
یہاں باپ ایک ٹین ایجر کو سپورٹ کرتا ہے، یہاں ماں ایک ننھے بچے کو دلاسا دے کر پیار کر کے اسے پانی کے حوالے کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں سٹوری میں کس طرح سے مماثلت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں باپ سے بچوں نے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجا جائے، تو دو الفاظ وہاں آئے ہیں، حزن کا بھی آیا ہے، خوف کا بھی آیا ہے، یعنی میں غمگین ہوں، میں بچے کو نہیں بھیجنا چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ میں بچے کو بھیجوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آئے اور کھا لے۔ یہی الفاظ بھی آئینی یہاں بھی استعمال ہوئے ہیں کہ ماں ڈر رہی تھی، اسے خوف ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، سکینت نازل کی اور کہا کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، پانی کے حوالے کرو بچے کو۔ یہاں دیکھیے کہ بھائی جو ہے جب لوٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے سامان کے پاس یا اپنے متاع کے پاس چھوڑا تھا اور بھیڑیے نے انہیں کھا لیا، آ کر جب انہوں نے سنایا، حضرت یعقوب رو رہے تھے اور اپنا درد اور اپنا ماجرہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہے تھے۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ یوسف کب ملے گا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ویسے ہی الفاظ آئے ہیں کہ ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی، یا باپ رو رہا یا وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی۔ رونے کا نقصان یہ ہوگا کہ باہر فوجی ہیں اور پتہ چل جائے تو پھر بچے کو پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے، یہ واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ادھر دیکھیے کہ نمبر 4 میں یوسف علیہ السلام ایک مدت کے بعد باپ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پھر ماں کی گود میں واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ بھائیوں نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا، یہاں بہن نے انہیں فائدہ پہنچایا، کمپیشنیٹ سسٹر تھی۔ یہاں بھائی حاسد تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، یہاں بہن نے سراغ لگایا، چلتی رہی، اپنی جان کے لیے خطرہ تھا، محل میں وہ پہنچی اور وہاں جا کر اس نے مشورہ دیا، یہ بچہ اگر کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو کیا میں تمہیں ایک دائی کا پتہ بتاؤں، اور لا کر اپنی ماں کے پاس حوالے کر دیا۔ تو اس طرح سے ان دونوں سٹوریز میں، فیملی میں، اور بہت سے بے شمار مائنوٹ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس سٹوری میں اور سٹوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماں اور باپ اور بھائی اور بہنوں کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اب اس میں دیکھیے کہ دا جرنی، جو سفر ہے، دونوں سفر کو کمپیئر کر کے دیکھیے۔ تھرون ان اے ویل، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہر میں ڈال دیا گیا، دونوں کو پانی کے حوالے کیا گیا۔ He is picked up by an influential man، وہاں مصر کے بازار میں جب بیچا گیا تو ایک پاورفل منسٹر نے خریدا، اور یہاں پانی سے اٹھایا تو ایک پاورفل وومن نے اٹھایا، یعنی فرعون کی بیوی نے اٹھایا۔ یہ لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو رکھو، پالو، اور اسے ہم بیٹا بنا سکتے ہیں یا غلام بنا سکتے ہیں، اس نے غلام بنا لیا۔ یہاں بیوی نے اٹھا کر شوہر سے، فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم پال لیں گے، یہ ہمارا بیٹا بن سکتا ہے یا غلام بن سکتا ہے، تو فرعون نے بیٹا بنایا اور عزیز مصر کی بیوی نے اسے غلام بنایا۔ یہاں دیکھیے کہ اس کے بعد وائف ہیز مس گائیڈڈ لو فار یوسف، یوسف سے محبت تھی لیکن وہ شہوت پر مبنی محبت تھی۔ یہاں فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے محبت ڈال دی، دونوں جگہ محبت کار فرما ہے، ایک مس گائیڈڈ ہے، ایک گائیڈڈ لو ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ the wife wants یوسف ٹو ڈس اوبے اللہ، اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کی شہوت کی خواہش کو پوری کرے، یہ اس کا مطالبہ تھا۔ یہاں فرعون کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور فرعون کو خدا مانا جائے، کیونکہ اس کے حکم سے ندیاں بہتی ہیں، اس کے حکم سے مصر چلتا ہے۔ تو یہاں انکار خدا ہے اور یہاں خدا کی نافرمانی کرنے کی دعوت ہے۔ سیک اللہ سے ریفیوج بیفور کمیٹنگ اے کرائم، ایک گناہ ہونے سے قبل جس کی دعوت وہ دے رہی تھی۔ لولا رعا برہان ربی، اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے، لیکن برہان رب کو دیکھا انہوں نے، اللہ کی پناہ چاہی اور گناہ سے بچ گئے، کمٹ نہیں کیا کرائم۔ اور یہاں یہ ہے کہ کرائم کمٹ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، یعنی ان کے مکے سے ایک بندہ مر گیا۔ یہ اس جرنی کو آپ سمجھنے کے لیے کمپیئر کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد یہ ہے دا ٹرائل، آزمائش۔
حضرت یوسف بھی آزمائش سے گزرے، موسیٰ بھی آزمائش سے گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس آزمائش سے گزرے دیکھیں، شی ٹیکس ایڈوانٹیج آف ہر پوزیشن آف پاور، وائف آف منسٹر، جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بڑے عہدے کی تھی اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی تھی، یہ اپنی پوزیشن کا استعمال کر رہی تھی۔ یہاں دیکھیے کہ وہ غلام جو لڑائی بھڑائی میں مصروف تھا وہ اپنی مظلومیت کے پوزیشن کا بہانہ بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ دونوں جگہ آزمائش ہے، یہاں یہ ہے کہ اس نے اپنے پوزیشن کا غلط استعمال کیا، یہاں اس نے اپنے وکٹم ہوڈ کا غلط استعمال کیا۔ اس کے بعد the innocence of Yusuf is established in private، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ دوڑی، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور پیچھے سے آ کر اس نے پکڑ لیا اور قمیص پھاڑ دیا۔ پھر دروازہ جب کھولا تو عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، منسٹر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک آدمی، ایک کامن مین تھا، شاہد تھا، اس نے بتایا کہ دیکھو اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے انیشیٹ کیا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف معصوم ہے، گنہگار نہیں ہے۔ تو یہ انوسنس کا ان کا پروف پرائیویٹ میں ثابت ہو گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو قتل ہوا تھا وہ پبلک میں وہ ڈکلیئر ہوا، دربار میں اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹو ٹربلسم encounters with the wife, first in private then in public، یعنی دو انکاؤنٹر عزیز مصر کی بیوی سے ہوا، ایک تو پرائیویٹ میں ہوا، پھر اس کے بعد اس نے بڑے خاندان کے عورتوں کو جمع کیا، سب کو دعوت دی اور وہاں بھی غلط کام کی دعوت دی۔ دو مرتبہ اس کے ساتھ یہ انکاؤنٹر ہوا، یہاں بھی اس غلام کے ساتھ دو مرتبہ انکاؤنٹر ہوا، ایک پرائیویٹ میں صبح صبح جب کوئی نہیں تھا، اور ایک وہ مرتبہ جب کہ لوگ جمع تھے، پولیس کے لوگ بھی جمع تھے، ایسے موقع پر وہ انکاؤنٹر ہوا۔ یہاں بھی دو انکاؤنٹر ہے، یہاں بھی دو انکاؤنٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ منسٹر who knows Yusuf's innocence does not help him، حضرت یوسف معصوم ہے یہ معلوم ہونے کے باوجود عزیز مصر جو منسٹر تھا اس نے حضرت یوسف کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک پولیس آفیسر اس میں سے وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں یہ قتل ہوا ہے، لیکن اس نے آ کر بتایا کہ موسیٰ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے، تو وہاں سے نکل کر وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ فاؤنڈ انوسینٹ بٹ اسٹل جیلڈ، معصوم ثابت ہوئے مگر جیل کے اندر ڈال دیے گئے، اور یہاں جرم ثابت ہوا مگر آزاد ہو کر نکل گئے۔ حیرت انگیز کمپیریزن واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ 12 پارے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ سب آیا ہے، اور ایک ہی قصے کے اندر اس کا اپوزٹ قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اب لائف ان سیکلوژن، تنہائی کی زندگی کا کمپیریزن کر کے دیکھیے۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں کی زندگی تنہائی کی تھی۔ یہ جیل میں تنہا تھے، اور یہ مدین جب پہنچے تو وہاں انہیں تنہائی کی زندگی تھی۔ جیل میں 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 عورتوں سے ملاقات ہوئی۔ یہاں دیکھیے کہ the 2 men approaches him for help، 2 جیل کے ساتھی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے مدد چاہی۔ یہاں 2 عورتیں آ کر حضرت موسیٰ سے مدد نہیں مانگ رہی ہیں، حضرت موسیٰ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یوسف expects that the prisoner will mention his case after he is freed. The prisoner says nothing. جاتے ہوئے 2 میں سے ایک کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ایک قید رہا ہو گیا۔ جاتے وقت حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ اور جب بادشاہ سے ملاقات ہو تو میرا تذکرہ کرنا، یعنی یہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، بلا وجہ مجھے لا کر یہاں جیل میں ڈال دیا گیا، میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ تذکرہ کرنا بھول گیا۔ یہاں 2 عورتوں سے ملاقات ہوتی ہے، مدد کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کہتے کہ میرا تذکرہ تمہارے باپ سے کرنا، لیکن وہ خود جاتی ہے اور تذکرہ کرتی ہے۔ یہ بھول گیا، فراموش کر گیا، وہ بھول نہیں گئی بلکہ احسان مند ہے، اور جا کر اپنے والد محترم سے تذکرہ کرتی ہے کہ ایک نوجوان آدمی نے ہماری مدد کی۔ One of the 2 men comes years later، 2 لوگوں میں سے 2 جو قیدی تھے ان میں سے ایک قیدی جو رہا ہوا برس کے بعد وہ جیل میں آتا ہے ملاقات کے لیے، اور یہاں 2 بہنوں میں سے ایک بہن کچھ منٹوں کے بعد واپس لوٹ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو جان آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ he shamelessly asked for help، بھول تو گیا، جا کر بادشاہ سے تذکرہ نہیں کیا، اب آ کر بے غیرتی سے وہ مدد مانگ رہا ہے۔ اور یہ غیرت مند لڑکی، حضرت موسیٰ نے پانی پلایا ان کی بکریوں کو،
اور احسان مند ہے، اور واپس آتی ہے اور شرم و حیا کے ساتھ آتی ہے اور آ کر انہیں مدد بہم پہنچاتی ہے۔ یہ سیکلوژن کی جو لائف ہے اس کا کمپیریزن ہے۔ اب کانفرنٹیشن دیکھیے، یہ ہوا کہ the king sees a dream, it is about the fate of the Egypt۔ یوسف کے زمانے میں بھی بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب مصر کی قسمت سے متعلق ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بادشاہ نے خواب دیکھا اور یہ خواب بھی مصر کی قسمت سے متعلق ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ the cellmate calls upon Yusuf as the savior of Egypt in king's court۔ بادشاہ کے دربار میں وہ جو قیدی رہا ہوا اس نے محسن سے پکارا اور کہا کہ ان کا احسان ہے، یہ احسان، ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، یہ ملک کے سیویئر ہیں۔ اور یہاں یہ ہے کہ سورہ مومن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو وہی پولیس آفیسر جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس ملک کو بچانے کے لیے ہے، تمہیں بچانے کے لیے، تم ہو کہ اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ دونوں جگہ سیویئر کا لقب پائے۔ یہاں دیکھیے کہ his divinely inspired ability to dreams guarantee Egypt's prosperity، جو الہامی بصیرت اللہ تعالیٰ نے دی اس سے ایجپٹ کی تقدیر کو بدلنے میں بڑا رول پلے کیا۔ اور یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر معجزے کی جو طاقت دی اس کے نتیجے میں مصر کی صورتحال بگڑتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں پر نشانیاں دکھائیں تاکہ فرعون سدھر جائے اور سنبھل جائے۔ یہاں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملاقات کرتے ہیں اور یہاں حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے مدتوں کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بادشاہ کہتا ہے I'll keep him for myself، میں اسے اپنا خاص بندہ اور اپنا خاص مشیر، اور یہ جو خشک سالی آنے والی ہے اس میں جو فوڈ کا مینجمنٹ ہے اس کو میں ان کو منتخب کرتا ہوں اور اپنا خاص بندہ بناتا ہوں۔ یہاں کہا کہ I will kill him، میں انہیں قتل کر دوں گا موسیٰ کو، چھوڑو مجھے اور مجھے موقع دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اپنے درباریوں سے اس نے کہا۔ یہ کمپیریزن آپ دیکھیے کنفرنٹیشن دونوں کا کیسے ہوا۔ پھر اس کے بعد کنکلوژن پر آئیے، اس واقعے کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی جو بنی اسرائیل ہیں وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مظلوم ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان کا کرائم ثابت ہوتا ہے، یہاں ان کی مظلومیت ثابت ہوتی ہے، جیسا فرعون نے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کر رکھا تھا۔ The brothers prostrate when they recognize their mistake۔ بھائی جب آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور وہ ان کی تعظیم کے لیے آگے جھک جاتے ہیں، سجدریز ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ میجیشنز اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم جو کچھ دکھا رہے تھے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور حضرت موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہے۔ معجزے میں اور جادو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ یہاں انہوں نے غلطی کو مانا اور سجدہ ریز ہو گئے، یہاں انہوں نے غلطی کو تسلیم کیا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل ایجپٹ آتے ہیں کھانے کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہاں بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جب نکلتے ہیں، وادی سینا میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں خوراک کی تلاش ہے۔ یہاں بھی فوڈ کی تلاش ہے اندر آتے ہوئے، اور یہاں مصر سے باہر جاتے ہوئے فوڈ کی تلاش ہے۔ من و سلوہ تو نازل ہو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مطالبہ تھا کہ یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہماری جان خشک ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیاز ملے، ککڑی ملے اور گیہوں ملے وغیرہ۔ تو اس طرح سے کھانے کے لیے اس کی تلاش میں یہاں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں مصر سے نکلنے کے بعد انہیں غذا کی تلاش ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ wronged by his own people then by Egyptians، یوسف علیہ السلام کو پہلے اپنوں نے ستایا، پھر مصر پہنچنے کے بعد غیروں نے ستایا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے غیروں نے ستایا، پھر جب ایجپٹ سے باہر نکل کر وادی سینا میں پہنچے تو اپنوں نے ستایا۔ دونوں جگہ سٹوری سیم ہے۔
فرق صرف نہ ہے کہ پہلے یہاں اپنوں کے ہاتھ مظلوم ہوئے، پہلے حاسدوں کے نشانہ بنے، پھر اس کے بعد شہوت کا نشانہ بنے، دو طرف سے ان پر اٹیک ہوا۔ اور یہاں یہ ہے کہ پہلے ظالم اور جابر بادشاہ کا اٹیک، اور اس کے بعد شریر قوم کی طرف سے شرارتوں کو سہنا پڑا۔ In the end, Yusuf علیہ السلام reunites his family and forgives his brothers. ری یونین ہوتا ہے، سب خاندان والے ملتے ہیں، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اینڈنگ خوشحال ہے، اینڈنگ ہیپی اینڈنگ ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل ایجپٹ سے نکلنے کے بعد یہاں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، بار بار حکم عدولی کرنا، بار بار آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنا، کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جو افتراق ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا دی ہے کہ 40 سال تک اسی وادی میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان تفریق ہو گئی، وہ الگ چلے گئے۔ تو اس طرح سے یہاں ہیپی اینڈنگ ہے، اور اس اینڈنگ کے اندر آپ پین دیکھتے ہیں، تکلیف دیکھتے ہیں ایک نبی کو۔ خواتین و حضرات، اب آپ دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ 12 پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ آیا، اسی قصے کا ایک تتمہ ہے، اسی قصے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا پارٹ ہے، اور یہ بھی آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ ہے کہ پہلے قصے کو بعد میں لایا گیا، بعد کے قصے کو پہلے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے آیا ہے 12 پاروں میں، اور یہ پہلا واقعہ ہوا تھا ٹائم لائن کے حساب سے، اسے بعد میں رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کمپیئر کر کے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یہ ایجپٹ کے اندر آ رہے ہیں، یہ ایجپٹ سے باہر جا رہے ہیں، یہ ایجپٹ کی بھلائی کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایجپٹ کی بھلائی کے لیے دعوت دے رہے تھے، لیکن بادشاہ نے تسلیم نہیں کیا۔ یہاں یہ کہ بھائی بہنوں کا اور خاندان والوں کا اختتام خوشی پر ہوتا ہے، یہاں قوم کے ساتھ جدائی ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت طریقہ ہے قرآن اپنی سٹوریز کو پیش کرنے کا۔ اب ہم اپنے آخری سلائیڈ پر آتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی ہے نمبر 1 یہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ 5 more comparisons۔ میں نے بعض کمپیریزنز آپ کے سامنے پیش کیے، اگر آپ مطالعہ کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تو آپ مزید کچھ اور کمپیریزنز نکال سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ has this story increased your spirituality؟ قرآن میں جو قصص بیان کیے گئے ہیں اس پر ہم آگے کسی پارے میں بتائیں گے کہ ان قصص کے سنائے جانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ سننے والوں کے اندر اسپرچویلٹی بڑھے، روحانیت بڑھے، خدا سے ان کی رغبت بڑھے، خدا کی طرف وہ رجوع کرنے والے بنے، خدا کا ہاتھ انہیں زندگی میں کار فرمائی نظر آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوا؟ اور آخر سوال یہ ہے کہ آر یو لائک اے بینیفیشیل ٹری؟ سورہ ابراہیم میں آیا ہے کہ ایک بندہ مومن شجر سایہ دار کے مانند ہوتا ہے اور سب کے لیے مفید ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں، اپنی جماعت میں، یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں لوگوں کے لیے مفید ہیں؟ کیا آپ شجر سایہ دار ہیں؟ کیا آپ کی ذات سے، آپ کے کاموں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی ایکٹیویٹیز سے انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن آپ اپنے آپ سے کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں۔ اگر نہیں ہے تو غور کیجئے کہ شجر سایہ دار کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔